इन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो अब क्या करना है कि हमने अपनी नेचर को करना है चेंज। अच्छा, बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं है कि जहां तमीज से बात करनी है वहां बदतमीजी हो रही है, जहां बदतमीजी करनी है वहां तमीज चल रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही, जहां नहीं दिखानी वहां हो रही है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही। जिसने मेरा बयान सुनना हो ना, इधर मस्जिद में आके सुना करे। मेरा जो दिमाग यहां चलता है कहीं और नहीं चलता। कहीं और जाता हूं, पता नहीं पब्लिक हमारी टर्म्स ही नहीं समझ रही होती। लोग बोलते हैं पता नहीं किस टाइप का बयान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, हमारे इस स्टाइल से वाकिफ नहीं है ना। वो कहते हैं ये क्या है यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो जबान नहीं चलती फिर मेरी। तो क्या कह रहा था मैं कि जहां सखावत दिखानी है वहां क्या दिखाया जा रहा है, कंजूसी। जहां कंजूसी दिखानी है वहां क्या दिखाया जहां शरीयत ने कहा कनाअत करो, वहां क्या कर रहे हैं, सखावत। वजह उसकी ये है कि ये जो सखावत हम कर रहे हैं, ये सखावत ये अंदर से अच्छे होने की बेस पे नहीं है, बल्कि ये अंदर एक बीमारी है, दिखलावा, रियाकारी, शोबाजी, पब्लिक की नजर में बड़ा बनने का शौक। तो जहां खर्च करने में बड़ा बनते हुए नजर आ रहे हो खर्च करेंगे, जहां बड़ा बनते हुए नजर नहीं आ रहे वहां खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वहां बचाएंगे। अब देखो ना शादी ब्याह में लिफाफे कैसे चल रहे होते हैं। ओ भाई, वो दूल्हा है, उसके पास पैसे थे तभी तो शादी की है उसने। और ये कौन सा तरीका यार, एक आदमी दावत कर रहा है उसे इतने लिफाफे दो कि दावत के पैसे वसूल हो जाएं। तो ये दावत थोड़ी, ये तो होटल हो गया। उसने, इसका मतलब है वलीमे के दिन होटल खोला है और एक प्लेट के 500 रुपए कम से कम रेट है उसके। भाई दूल्हे को कम से कम 500 तो दिए जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि उसने एक दिन के लिए होटल खोला है, नाम कम बखत वलीमे का बदनाम कर रहा है, सुन्नत का नाम लगा रहा है, लेबल कर क्या रहा है, कोरमा बिरयानी बेच रहा है। वो 500 रुपए फी प्लेट, 16 मसालों से तैयार करता। वो इधर न्यू कराची में ना एक रेडी वाला, ये 2006 की बात है, उस वक्त 5 रुपए की फिर भी कुछ वैल्यू थी। तो वो रेडी लगा के रोजाना गुजरता था, 16 मसालों से तैयार करदा, कीमत सिर्फ 5 रुपए बिरयानी। मैं नहीं खाता था, मैंने कहा 5 रुपए की क्या होगा, पता नहीं कोई क्या चीज बेच रहा है। एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार है भी बिरयानी और 16 मसाले भी डले हैं और 5 रुपए, तो ट्राई तो करो ना। तजस्सुस होता है ना इंसान को, ट्राई तो करके देखो है क्या। मैंने वो खाई तो उसमें वाकई सिर्फ 16 मसाले ही थे। एक मेरा ख्याल है काली मिर्च होगी, एक लौंग, एक दारचीनी, एक लाल मिर्च, तो ऐसे 4 मसाले तो मैंने बता दिए ऐसे गिन के। टोटल 16 मसाले मुख्तलिफ डिजाइन के, उसमें दरमियान में कहीं कहीं चावल उसने डाला हुआ था। हमने कहा यार वाकई 16 मसालों से तैयार करता। तो खैर, तो दूल्हा क्या कर रहा होता है वलीमे में, दूल्हा भाई ये कर रहे होते हैं कि फी प्लेट कम से कम 500 रुपए रेट। अब वो वलीमे का इंतजाम करता है कि भाई इतने लोग आएंगे, कोई 5000 भी दे सकता है, कोई डिफेंस से आएगा तो 5 रुपए देते, 500 तो देते हुए शर्माएगा ना, उसको फिर ताना देंगे फिर तू कम बगैर डिफेंस से आ रहा है 500 रुपए दे रहा है। डिफेंस में रहते क्यों, जब ऐसी नीच हरकतें तुमने करनी है, इतना घटियापन दिखाना है, तो डिफेंस में क्यों रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो कम से कम 5000 तो दो ना। तो लिफाफे चलते चलते फिर वो बैठ के हिसाब होता है, इतना आया इतना गया। ये जुआ है। बाज दफा अक्सर तो पैसे पूरे हो जाते। यार मर्दों के बड़े मजे हैं खुदा की कसम इस जमाने में। निकाह पे जहेज औरत लेके आ रही है भाई, मेहर माफ हो रहा है या इतना थोड़ा रखा जा रहा है, एक मेहर का खर्चा वो भी गया, नान नफके का जो फर्नीचर का खर्चा वो भी मर से गया, और वो रह गया था आखिर में एक वलीमे का खर्चा, वो भी गया। वो भी खत्म। और फिर राशन दाल का खर्चा था, वो बेगम जॉब करके पूरा कर लेती हैं। तो फिर की तकल्लुफ की जरूरत क्या है, होटल ले लिया करो किराए पर निकाह करके ना। वो बेगम साहिबा सुबह जॉब करने जाएं, वहाँ से आप भी यहाँ से जॉब करके रात को होटल में मुलाकात किया करें। इसके लिए बहरिया टाउन में घर बनाना या नाजमाबाद में ये टेंशन लेने की, भाई मियाँ भी जॉब बेगम भी जॉब,
تو دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ گے زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. وہ کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں, جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام, وہ جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خوب پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے, اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی. تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے, اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں,
بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی معجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کر رہے ہیں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا, گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے, بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, جس پہ آپ مر رہے ہو وہ آپ پہ نہیں. Thanks for watching.